السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں۔ میرا پہلا ولاگ ہے، پہلا ایکسپریشن ہے، پہلی بار بول رہا ہوں، تو بولنا بھی ایسے موضوع پہ ہے کہ مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرا پیغام میرے ان دوستوں بھائیوں کے لیے ہے جو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں آتے ہیں۔ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا، وہاں کے حالات سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے ملکوں میں جو ہمارے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بندوق کو نچوڑ کے بھیج دیتے ہیں۔ پھر جب ہم لوگ دوسرے ملک میں آتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ساتھ شرائط طے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کا ادھر کوئی اہمیت نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جاؤ، جیسے میں ادھر سعودیہ میں آیا ہوں، کچھ میرے ساتھ بھی ایسے حالات ہوئے۔ میں کافی ایریوں میں گھوما، کافی جگہوں میں کام پہ گیا، تو ادھر یعنی ہر بندے کا، ہر مزدور کا، ہر ملازم کا کچھ میرے جیسے ملے جلے حالات ہے۔ کوئی کفیل کا ستایا ہوا ہے، کوئی ہمارے ایجنٹ کا ستایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملات ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملات ہے۔ تو خدا را میرا اپنے ان 3 ملکوں کے بھائی سمجھو، دوست سمجھو، ان سے میرا یہی ایک التجا ہے کہ آنے کے ٹائم آ جائے۔ بے شک اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر ملک میں جا کے نہ کمائیں، لیکن آنے سے پہلے یہ سارے معاملات اچھی طرح طے کر کے، آپ کس کمپنی میں آ رہے ہو، آزاد آ رہے ہو، کمپنی میں آ رہے ہو، جس چیز میں بھی آ رہے ہو، تو جو ہے نا اپنے معاملات اچھی طرح وہاں پہ کلیئر کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے آ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، یہاں پہ نہ ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے مصروفیات میں، اپنے معاملات میں لگا ہوتا ہے۔ یہاں کی چھوٹی سی ٹینشن بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ لینے کو تو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی ملک کا، آپ پیسے بھی برابر کرو گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ لوگ اس کنٹری میں پہنچ جاتے ہو، اس ملک میں پہنچ جاتے ہو، اس کمپنی میں پہنچ جاتے ہو، وہاں پہ پہلے دن سے ہی آپ کے ساتھ ایسے بہیو کیا جائے گا آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو یعنی دبانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یہ پہلی بار آیا ہے، جس نیش پہ، جس انداز پہ چلاؤ گے تو اسی پہ چلے گا۔ اپنا ایگو، اپنا غرور، اپنا مستی، اپنا سارا کچھ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں چھوڑ کے آنا ہے، اور یہ اس عزم سے آنا ہے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے اکیلے ہی کرنا ہے۔ کسی نے بھی پردیس میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی مجبوریاں، اپنے معاملات، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پردیس میں جاتے ہیں وہ برا بن جاتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت آپ کے ساتھ مطلب جو ہے نا محبت کریں گے، اپنا ہم ملک ہے۔ یعنی یہاں آپ پہ آگے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہ کوئی ہندوستانی ہے، نہ بنگلہ دیشی ہے، نہ پاکستانی ہے، سارے کے سارے بھائی ہے، ایک دوسرے کی دکھ درد میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی ایک حد تک بندہ کر سکتا ہے، اس سے آگے جا کے بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب ولاگ چلتا رہے گا، یہ باتیں ہوتی رہیں گے، میں آگے یہ سارے معاملات آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو یہ میرا پہلا سسٹم ہے، خدا را ایسے بندوں سے بچیے۔ آپ کا کوئی یار دوست، آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو، آپ کا علاقے کا، آپ کا کوئی جان پہچان والا اس ملک میں ہے، تو اس سے پہلے انفارمیشن لے لے، اس بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ آیا ہم اس ملک میں جا رہے ہیں، ہم اس کمپنی میں آ رہے ہیں، تو آپ ہمیں تحقیقات کر کے بتائیں
تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اس کے مطابق آپ جو ہے نا آگے ڈیسیجن لے لیں. آگے کبھی بھی کسی بھی ایجنٹ کی باتوں میں آ کے یا کسی جو کوئی بھی اوورسیز وہ چلا رہا ہے اس کی باتوں میں آگے کبھی بھی فیصلہ نہ کرے. کیونکہ یہاں پہ جو حالات میرے ساتھ میرا ایک ساتھی ہے، بہت بہترین ایسی ٹیکنیشین ہے، بہت بہترین بندہ ہے. اس کے آئے ہوئے ابھی 1 سال 9 مہینہ ہو گئے، ابھی تک اس بندے کا کام نہیں بنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ایجنٹ جو ہے نا، ایجنٹ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اس کو پتہ ہے ایک بندہ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر کے کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ ایسے ہی فوراً واپس نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ اس کو خاص کر یہی ہم جب پاکستان سے جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنے کسی دوست سے قرضہ لے کے آئے گا، کسی بینک سے قرضہ لے کے آئے گا، کسی بھی طریقے سے یعنی پیسے جمع کرنے کے لیے. کیونکہ ایک بندے کے بعد 6-7 لاکھ روپے نقد اپنے پاس ہو تو وہ کبھی بھی باہر نہیں آتا ہے. وہ اپنا ایک کاروبار کا اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بھی بنا کے ادھر ترتیب کرے گا. جب وہ باہر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کسی یار دوست سے، کسی بینک سے، کسی بھی ذریعے سے وہ قرضہ لے کے آتا ہے. یہ بات ایجنٹوں کو بھی پتہ ہوتی ہے، جو ایجنٹ ہوتے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں بھائی اس کو بیچ دو جیسے تیسے کر کے، وہ جہاں وہاں جا کے ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، واپس اس نے نہیں آنا ہے. کیونکہ وہ قرضہ لے کے گیا، آ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا آپ کو بے لافظ لا کے، آپ کو باتیں کر کے، آپ کو جو ہے نا رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کریں گے، آپ کو بیچ دیں گے. ادھر آ کے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. ابھی میں اپنا بیتی سنانے لگ جاؤں تو آپ کہو گے اس نے اپنا معاملات سنانے شروع کر دی. ہمارے ساتھ جو حالات گزرے، ہمارے ساتھ جتنے ان ملکوں کے بندوں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہو گئی، ہماری ان سے ملنا جلنا ہو گیا، ہمارا ان سے گپ شپ ہو گیا. ہر بندے کا سیم ایک ہی قسم کے جو ہے نا معاملات ہے. ہر بندہ ایک ہی ان کے ستایا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے نا یہی رو رہا ہے. ہاں ایک دور تھا، یہ کورونا سے پہلے کا دور تھا، بندہ جب ادھر آ جاتا بے شک کمپنی سے اس کو وہیں سیلری وہیں تنخواہ نہیں ملتی جس کا پاکستان میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. لیکن کیا ہوتا تھا، چھٹی ٹائمنگ کے بعد بندے کو باہر اچھا خاصا کام مل جاتا تھا. 1000-1200 ریال وہ باہر سے کماتا تھا. تو اس وجہ سے اس کے لیے کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوتا تھا. لیکن اب وہ معاملات، اب وہ سسٹم سارے ختم ہو چکے، بالکل کلوز ہے. سمجھو باہر کا کام جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے. باہر اتنے آزاد لوگ آ گئے ہیں کہ وہ کوئی کام چھوڑتے بھی نہیں. اگر چھوڑے بھی تو جو ہے نا وہ ایسے بندوں کو چھوڑتے ہیں جو پیسے نہیں دیں گے، جو بہانے کریں گے، جو کام کروائیں گے کروا کے پیسے نہیں دیں گے، بہانے کریں گے، آپ نے کام صحیح نہیں کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے خراب کر دیا، آپ ہمیں پیسے دے دو. تو ایسے بندوں کو وہ لوگ جو ہے نا پرانے لوگ ان کے کام نہیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ بندہ پیسے دینے والا نہیں ہے، تو اس لیے ایسے بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ بندے آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ سے کام کروائیں گے، بعد میں پیسوں کے لیے اور ذلیل ہونا پڑے گا. تو یہ معاملات ابھی ان دیشوں میں خاص کر سعودی عرب میں چل رہا ہے. تو خدا رہا آنے سے پہلے ان کے بارے میں سوچئے. تو میں ویڈیو ولاگ بھی بناؤں گا، لیکن فی الحال میں آج 2 دن سے کچھ بیمار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے میرا کیمرے کے سامنے آنے کی اتنی وہ نہیں ہے. تو اس لیے میں آڈیو بنا رہا ہوں. تو خدا رہا آنے سے پہلے ان معاملات کے بارے میں سوچئے. آپ کے ساتھ اسٹامپ میں کچھ اور تنخواہ لکھی جائے گی، اچھا فنگر پرنٹ کے لیے جاتے ہو ادھر کچھ اور لکھی جائے گی. یہ بہت سارے چیزیں ہو رہی ہے. تو خدا رہا آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہو اس سے رابطہ کر کے اس سے کمپنی کا کلیئر کرے، اس سے جو ہے نا پورے معاملات لے کے پھر جو ہے آپ کتنا خرچہ آتا ہے، کرایہ کتنا ہے، یہ سارے معاملات کر کے آ جائے. تو اس میں بعد میں آپ لوگوں کے لیے پریشانیاں نہیں ہوں گی. یعنی جتنے بھی یعنی میرے اس تجربے 2 سال کے تجربے میں جتنے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں جو کرونا کے بعد خاص کر جو دوسرے کنٹری میں آئے ہیں، سعودی عرب میں آئے ہیں، جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہو گئی، ہر بندے کی سیم یہی ایک قسم کی پریشانیاں ہیں جیسی میرے ساتھ ہوا ہے، سیم ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے ہیں. تو میں
ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، یہ میں نصیحت کر رہا ہوں